جو مسلک ہے یہ اس کے پیروکار کو کہتے ہیں جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں اور ان کے مسلک کے مطابق اپنے دینیات اور ضروری مسائل کو حل کرتے ہیں، وہ نماز روزے کے مسائل ہوں یا اس کے علاوہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں، ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ کے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے، عجیب طرح کی مسلمانوں کے اندر ہی ایسی مسلمانوں میں کچھ جماعتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا جب قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، تو وہ سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کر کے بولتے ہیں۔ اچھا، ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ حدیث ہے تو ہمیں کسی اور دوسرے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں جب ہم تک حدیث پہنچ گئی تو ہمیں اور دوسرے کی کسی کی کیا ضرورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو اہل حدیث فرقہ بولتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے، ہم حدیث کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر کوئی سوچے کہ میں حدیث کو چھوڑ کر قرآن سمجھ جاؤں گا تو یہ ناممکن والی بات ہے۔ حدیث چھوڑ کر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور اگر کوئی حدیث سمجھنے کی کوشش کرے تو حدیث تبھی سمجھ سکتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں حدیث پہنچی، انہیں ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، اب استاد پڑھا رہا، بعد میں پڑھنے کے بعد کہا بھائی میں اپنے استاد کو مانتا ہی نہیں، تو کوئی اس کی پڑھائی کے پڑھنے کے بعد میں کوئی اس کی بات پر عمل کرے گا کہ بھائی جس استاد نے تجھ کو سب پڑھایا، جب تو اس کو ہی نہیں مانتا تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیری کسی دلیل کو مانا جائے۔ تو آج کے دور میں ایک فرقہ یہ اس بات پر بڑا زور دے رہا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یا اور جو مسلک کے 4 امام ہیں فقہ کے، کہ بھئی ان کو ماننے کی ضرورت نہیں، جب حدیث ہم تک پہنچ گئی تو ہم ڈائریکٹ، ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے جن کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے ان کو سمجھنا پہلے ضروری ہوگا۔ اچھا دیکھیے، اللہ رب العزت کا یہ فضل اور ہم سنیوں پر یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے۔ کیا اسلام جب دنیا میں آیا اور بانی اسلام نے اسلام کی دعوت دی، لوگ اسلام کے دامن میں آئے، تو اسلام کی خاطر دین حق کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی جان قربان کی، بہت شہید ہوئے، اور ایسے شہید بھی ہوئے کہ جن کی شہادت کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک کو پکڑ لیا اور کہا کیا ہے، اپنی کمر مبارک کو پکڑنے کے بعد کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، جیسے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک عنہ جب شہادت ہوتی ہے۔ مگر جتنی شہرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کو ملی ہے، اتنی شہرت کسی شہید کی شہادت کو نہیں ملی، شہادت کو نہیں ملی۔ ایسے ہی اب اگر شریعت کے امام، طریقت کے امام کی ہم بات کریں تو اولیاء اللہ تو بہت ہوئے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک عنہ کے بعد سے قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، ہوئے ہیں، مگر جتنی شہرت اور عظمت اللہ رب العزت نے سیدنا غوث پاک کو عطا فرمائی، اتنی کسی کو عطا نہیں کی۔ جتنی شہرت ان کی ہوئی ہے، طریقت کے معاملہ، طریقت کے امام ہیں وہ، تو جتنی شہرت عظمت ان کو ملی ہے، قسم خدا کی کسی کو اتنی عظمت اور شہرت نہیں ملی ہے۔ حالانکہ سرکار غوث پاک سے پہلے بھی انیک بزرگ دنیا میں تشریف لائے، بڑے بزرگ تشریف لے کر آئے دنیا کے اندر، اور سرکار غوث پاک کی بات بھی ولی آئے، ایسا نہیں کہ نہیں، اور قیامت تک آتے رہے، مگر جو شہرت اللہ نے غوث پاک کو عطا کی وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ اسی طرح سے شریعت کے امام 4 ہوئے ہیں، سیدنا امام اعظم، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام محمد رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ امام شریعت کے امام ہوئے 4۔ مگر ان 4 اماموں میں جو شہرت اللہ رب العزت نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کی ہے، وہ شہرت کسی امام کو نہیں ملی، وہ شہرت عظمت اللہ رب العزت نے کسی امام کو نہیں ملی ہے۔ حالانکہ 4 امام برحق ہیں، اور 4 امام برحق ہیں
اور چاروں اماموں کے مقلد جو ہیں یعنی ماننے والے جو ہیں، چاروں اماموں کو فالو کرنے والے جو ہیں، وہ آپس میں سب بھائی بھائی۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے مطلب یہ کہ کوئی امام شافعی کو ماننے والا ہو تو معاذ اللہ وہ ہمارا دشمن ہے یا ہم اس کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر فالو کرتا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ اگر کوئی امام حنبل کو مانتا ہے تو وہ امام حنبل کو ماننے والا، فالو کرنے والا، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں کسی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ امام شافعی کا ماننے والا ہو، امام حنبل کا ماننے والا ہو، یا امام مالک کا ماننے والا ہو، یا امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہو۔ عقیدہ یعنی ذات رسول کے بارے میں جو عقیدہ امام اعظم نے بتایا ہے وہی امام شافعی نے بتایا ہے، وہی امام شافعی نے عقیدہ بتایا ہے۔ ذات مصطفیٰ کے بارے میں جو امام اعظم کا عقیدہ ہے وہی امام مالک کا عقیدہ ہے، اور ذات مصطفیٰ کے بارے میں جو امام اعظم کا عقیدہ ہے وہی امام حنبل کا عقیدہ ہے، وہی امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمیں آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جس کے ہم مقلد ہیں، جس امام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم نمازیں عطا کرتے ہیں، کہ کس طرح سے جو شریعت کے مسائل ہم حل کرتے ہیں، ان کا ہماری اولاد کو علم ہونا چاہیے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے۔ تو حالات یہ ہیں ہماری قوم کے، تو جب بڑوں کو معلوم نہیں تو اولاد کو کہاں سے معلوم ہو؟ بڑوں کو جب معلوم نہیں، اپنی بستی میں گھوم کے دیکھو، کم سے کم 20% ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو امام اعظم کے نام تک کو بھی نہیں جانتے۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے مسلمانوں میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام تک کو بھی نہیں جانتے، نمازیں پڑھنے چل جائے معاملہ۔ تو وہ ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ جس کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں کم سے کم اس کو پہچان تو ہونی چاہیے کہ وہ ہے کون، ان کی ذات کیا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ کی پیدائش کے سلسلے میں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، اور تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقام اور کرامات کے بارے میں انشاءاللہ یہ 2 دن کا پروگرام ہم نے رکھا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح معنوں میں مسلک ہم تک پہنچے، اور ہم جو فالو کرتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ کی ذات جو ہے وہ سب اماموں میں ایسے ہیں جیسے آسمان پر تارے نظر آتے ہیں اور تاروں میں چاند جیسے ہوتا ہے، جیسے تاروں میں چاند ہوتا ہے، یعنی جب چاند طلوع ہو جاتا تو تارے چھپ جاتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے معاملے میں وہ جو چاروں امام جو ہیں سیدنا امام اعظم کے دامن میں چھپ جاتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں چھپ جاتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی ہو یا امام حنبل ہو یا امام مالک ہو، یا تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے براہ راست مطلب یہ کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے تو آپ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض روایتوں میں آتا کہ آپ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ آپ یعنی 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ بہت سارے تاریخ دانوں نے بتایا کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور کچھ تاریخ میں یہ بھی آیا کہ آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 61 ہجری میں پیدا ہوئے، مگر مشہور یہ ہے کہ آپ 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ کے اندر مطلب یہ ہے کہ کچھ اختلافات ہیں، مگر مشہور ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اچھا، کمال یہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے 17 یا اس سے زائد صحابہ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ تابعین میں سے ہیں، یعنی آپ تابعین میں سے ہیں، دوسرے امام جو ہیں وہ تبع تابعین ہیں، مگر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ وہ ذات ہے کہ آپ تابعین میں سے 17 یعنی صحابہ سے آپ نے ان سے ملاقات کی ہے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے آپ نے حدیث مصطفیٰ سنی ہے، آپ نے حدیث مصطفیٰ سنی ہے اور دوسرے لوگوں کو بتایا ہے آپ نے، اور اس حدیث مصطفیٰ کو سننے کے بعد ان سے پھر اس سے مسئلے اخذ کیے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ۔ تو آپ 70 یا 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ اچھا، جب فارس فتح ہوا، ابھی فارس فتح نہیں ہوا تھا، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تبارک عنہ مدینہ شریف میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا حضرت سلمان فارسی کے کاندھوں پر آپ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو فارس کا رہنے والا سلمان ہے
اس کی نسل سے کچھ لوگ اللہ پیدا کریں گے یا ایک کو اللہ پیدا کرے گا، اگر دین اور شریعت کا علم ثریا ستارے کے اوپر بھی پہنچ جائے گا تو وہاں سے وہ اتار کر دنیا والوں کو عطا کر دے گا، دنیا والوں کو عطا کر دے گا۔ یہ جو حدیث مصطفیٰ ہے اس کو امام جلال الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سعودی جو ہیں وہ شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ شافعی مسلک کے ماننے والے، آپ شافعی ہیں، مگر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام کا یہ مراتب اور ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث مصطفیٰ اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر دین اور شریعت کا علم ثریا ستارے کے اوپر پاس بھی ہوگا تو فارس کے ایک نوجوان وہاں سے اتار کر لوگوں کو عطا کر دے گا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حق میں یہ حدیث نازل ہوئی ہے۔ آقا نے امام اعظم کا ذکر، یعنی یہ امام اعظم کی طرف اشارہ امام جلال الدین سعودی فرما رہے ہیں۔ اور پتہ امام جلال الدین سعودی کون ہے؟ امام جلال الدین سعودی اس محقق اور اس مجدد اور اس محقق اعظم کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 75 مرتبہ میں نے براہ راست اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ 75 مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، یعنی بیداری کے عالم میں، خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں 75 مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں خواب کا تو عالم ہی نہیں، مجھے شمار نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ دیدار کیا، خواب کا شمار نہیں، 75 مرتبہ جو دیدار بیداری کے عالم میں کیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا امام جلال الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ اندازہ لگائیے کہ آپ مصر میں رہتے ہیں۔ امام جلال الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں آپ جب قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹے تو اپنے خادم محمد علی ان سے کہا کہ آج اگر مطلب یہ ہے کہ میرے جیتے جی یہ راز تم کسی کو نہ بتاؤ، یہ راز تم کسی کو نہ بتاؤ، تو آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ کہاں تھے؟ مصر میں۔ کہاں تھے؟ مصر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ راز میرے جیتے جی کسی کو نہ بتاؤ تو آج عصر کی نماز اس میں خانہ کعبہ میں عطا کروں۔ تو کہا کہ حضور بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا میرے استاد محترم نے، امام جلال الدین سعودی نے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ کہا کہ میں نے آنکھیں بند کری۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد کہا کہ ہم 27 قدم چلے۔ کتنے؟ کہا کہ 27 قدم چلے۔ جب مجھ سے کہا آنکھیں کھولو تو آپ فرماتے جب آنکھیں کھولی تو ہم باب معلیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں کھولی تو ہم باب معلیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر کی زیارت کی اور وہاں بزرگان دین کی اور جو قبریں تھیں ان کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد پھر ہم نے یعنی خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، اور طواف کرنے کے بعد وہ وہاں ابھی عصر کی نماز میں دیر تھی، بیٹھے رہے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ محمد علی کمال یہ نہیں کہ ہم تم 27 قدم میں مصر سے یہاں آ گئے، یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ مصر کے بہت سارے لوگ طواف کر رہے ہیں مگر وہ ہم تو کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کمال یہ ہے کہ وہ پہچان نہیں رہے ہم تو کو، بہت سارے لوگ یعنی ہم تو کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ ہم تو کو پہچان نہیں رہے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ نے مجھ سے فرمایا اگر چاہو تو حاجیوں کے ساتھ آ جاؤ، اگر چاہو تو حاجیوں کے ساتھ آ جاؤ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، اور چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ کہا کہ نہیں حضور میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا کہ پھر میں آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد 8 قدم چلے۔ کہا کہ آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو اپنے خانقاہ میں موجود تھے مصر نکل۔ یہ وہ امام جلال الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب اور ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، بیان کریں، اور جو خود یعنی شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فولور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو حدیث مصطفیٰ ہے یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے حق میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا فارس کا رہنے والا کہ وہ ثریا کے تارے پر بھی پاس میں بھی اگر دین ہوگا تو وہاں سے لے آئے گا۔ بہرحال سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے
والد محترم کا نام، آپ کا نام جو ہے وہ نعمان ہے، سیدنا امام اعظم کا نام کیا ہے؟ نعمان ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ثابت ہے، کیا ہے؟ آپ کے والد محترم کا نام ثابت ہے، اور آپ کے سیدنا امام اعظم کے دادا کا نام بھی نعمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے۔ وہ سیدنا نعمان جو آپ کے دادا ہیں حضرت امام اعظم کے، یہ مسلمان ہوئے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، تو جو وہاں کا جو دین تھا ان لوگوں کا، تو اس دین پر تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے حضرت حماد فرماتے ہیں، حضرت حماد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے فرماتے کہ لوگوں، جو آج دنیا میں ہمارا اور میرے دادا امام اعظم کا شورا ہو رہا ہے، اس میں امام اعظم کا کمال نہیں ہے، اگر اس میں کمال ہے تو علی شیر خدا کی دعا کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں اگر کمال ہے تو علی شیر خدا کی دعا کا کمال ہے۔ فرماتے کہ میرے دادا، میرے پردادا، یعنی میرے دادا کے دادا، میرے دادا کے دادا امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا حضرت نعمان، جن کا نام یعنی پہلے جو تھا زوتا ان کا نام تھا، جب اسلام نہیں لے کے آتے، اسلام قبول ہونے کے بعد آپ نے اپنے نام کو بدل دیا اور نعمان کیا آپ نے اپنے نام کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے والد جب پیدا ہوئے ثابت، تو ابھی 2 سال کے تھے، حضرت علی شیر خدا نے اپنا کیپٹل جو ہے مدینہ کو چھوڑ کر آپ نے کوفہ بنا لیا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کوفے میں رہ رہے، راجدھانی آپ نے کوفے کو بنا دیا، تو کوفے میں سیدنا علی شیر خدا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے دادا حضرت نعمان اپنے بیٹے ثابت کو 2 سال کی عمر میں اپنی گود میں لے کر علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ جب علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، کہا کہ اے علی شیر خدا، اے امیر المومنین، میرے اس بچے کے لیے دعا کیجئے، میرے اس بچے کے لیے دعا کیجئے۔ اب اگر کوئی بھی میرے پاس آئے یا ہم تم اپنے پیر کے پاس اپنے بچوں کو لے کے جائیں، تو پیر سے کہا پیر مرشد صاحب ذرا دعا کر دیجئے میرے بچے کی، تو ہر پیر اس بچے کی نہیں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں خیر و برکت کرے، اس بچے کو علم نافع عطا کر دے، یہ اس بچے کو مطلب یہ کہ بدنظر سے، حاسد سے، حسد سے بچائے۔ یہی دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہی دعا ہوتی ہے نا؟ ہر کوئی پیر یا کوئی بھی استاد یا کوئی بڑا ہوتا ہے یا کوئی بزرگ ہوتا ہے، اگر بچوں کو دعا دیتا تو یہی دعا دیتا۔ مگر حضرت علی شیر خدا کے سامنے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حضور دعا کیجئے، تو آپ نے دعا کی، اللہ رب العزت اس بچے کو بھی برکت عطا فرما اور اس کی اولاد کو بھی برکت عطا فرما، اولاد کو بھی برکت عطا فرما۔ تو حضرت حماد فرماتے ہیں وہ جو علی شیر خدا نے دعا کی تھی میرے دادا کے باپ کے حق میں، تو اس دعا کا نتیجہ ہے جو آج زمانے میں ہم چھا گئے، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جو آج زمانے میں ہم چھا گئے ہیں۔ ہر انسان مطلب یہ ہے کہ خالی بچے کے لیے دعا کرتا، اس کی اولاد کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا کہ اس کی اولاد میں بھی برکت ہو۔ حضرت علی شیر خدا اپنے علم کے ذریعے سے جانتے تھے اور فرمان مصطفیٰ کے ذریعے سے جانتے تھے کہ ثابت سے اللہ وہ اولاد عطا کرے گا جو زمانے میں چھا جائے گا اور جس کا مذہب زمانے کے اندر چھا جائے گا۔ یہ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ ہیں کہ آپ کے والد محترم نے بچپن میں علی شیر خدا کو دیکھا، علی شیر خدا کو دیکھا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس نگاہوں نے ایمان کی حالت میں علی شیر خدا کو دیکھا ہو اور جس کے لیے خود علی شیر خدا دعا کر دے، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ قسم خدا کی ہر دعا رد ہو سکتی ہے، مگر علی شیر خدا جس کو دعا کر دے وہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ تو سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ کل بھی آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں۔ اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔